بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ کے دیدار کی نعمت کو حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے ہیں جو بظاہر آسان لگتے ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں جنتی کہلائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القابات سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین بن جائے، یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دیں کہ یہ جنتی ہے، تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل، یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں جنتی بنا دے۔ جنتی عورت کی پہچان، ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات پر ذرہ برابر بھی نہیں کرتی، بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کریم کی سورت پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ آپ سوچیں، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسی، رشتہ دار یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز ظہر کا وقت دن کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیت میں سب سے زیادہ الجھا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ یا بندی اس وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائیں یا قرآن کی تلاوت کریں، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کا کام کاج چھوڑ کر، کام کاج کرنے کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا دل کہا، سورہ ملک کو قبر کے عذاب سے نجات کا دریا بتایا گیا، سورہ اخلاص کو پورے قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ایک سورت ہے جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا، بہن کو عزت کا درجہ دیا گیا، نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھروں کی ذمہ داریوں
اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حدیث کے چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن میدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے یہ سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے، پھر دن کے آخری حصے میں سب ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے یہ فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین، قرآن کریم کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والا، اس سورت کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے سنا، وہ بار بار اسی کو دیکھتا رہا۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرتی ہے، چور کی عدالت کرتی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے وہ داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی بات کو مان لے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کی مرضی کے خلاف مال کو خرچ نہ کرے۔ ابو امیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر ان کے شوہر آئیں گے، ان کو غسل دے کر خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت ابی بن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورت کا عمل صدر صدیقین کے عمل کے برابر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورت حوروں سے افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی عورت افضل ہے اپنی نماز، اپنے روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت گناہ سے بچے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کو 8ویں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خواہ محبت کرنے والی ہو، بہت بچے پیدا کرنے والی ہو، اپنے خواہش سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ شوہر جب اس سے ناراض ہو تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ آج کل کی عورتیں
میں مذکورہ صفات کی عورتیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مادیت سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کے برعکس شوہر کی ناراضگی دیکھ کر اسے منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جائے گا۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ ان کے حسن میں کمی آ جائے گی، یا وسائل کی کمی کا بہانہ کرتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر توکل کے منافی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہارے بچوں کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیوی کو نفل عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن شوہر کا حق متاثر نہ ہو، اس لیے ایسی عبادت میں شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ عورت اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا اور عورتوں کو کثرت سے صدقہ و خیرات کی ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا کہ ان کے پاس زیور ہیں، کیا وہ اپنے خاوند اور اولاد پر صدقہ کر سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک حق قرابت کا صدقہ ہے کہ خاوند اگر غریب ہو تو بیوی کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب کی بات ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ آپ بھی جب نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 مرتبہ پڑھنے سے 9 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، غضب کے 300 دروازے بند کر دیتا ہے۔ مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انسان پر رحمت دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامک بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمول بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا میں جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔